الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، سلسلہ فرض علوم کورس کے عنوان مسئلہ توحید پارٹ 2 کے سلسلہ میں حاضر خدمت ہوں۔ اس سے قبل آپ نے مسئلہ توحید پارٹ 1 میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے سماعت کیا۔ پارٹ 2 میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جسم و جسمانیات، مکان و مکانیات کے حوالے سے ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت و مکان اور زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو مادی جسم کی خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اس کے لیے کوئی سمت، سائڈ، جہت مقرر نہیں کر سکتے۔ مکان، عرش اس کا مکان اس طرح نہیں کہ وہ کوئی جسم رکھتا ہے تو وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ زمانہ، ماضی، حال، مستقبل اس پہ جاری نہیں ہوتا۔ حرکت، سکون، شکل، صورت، یہ تمام حوادثات جو ہے یہ مادی اجسام کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، تو ان حوادثات سے بھی پاک ہے۔ دیدار الہی کا اہم ترین مسئلہ تو یاد رکھیں کہ اس جہان میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ آخرت میں ہر سنی صحیح العقیدہ مومن کے لیے یہ ممکن بلکہ واقع رہا۔ قلبی دیدار خواب میں یہ دیگر انبیاء اور اہل ایمان کے لیے بھی ثابت ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ ان کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ اب اس کا دیدار جو اللہ تعالیٰ کا وہ بلا کیف ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے کچھ فاصلہ ہوتا ہے مسافت کا، بھئی اتنے فاصلے سے دیکھا، نزدیک سے دیکھا یا دور سے، دائیں بائیں، جہت، اوپر نیچے، اس سے اس کا دیدار پاک ہے۔ ان سب باتوں سے اس کا دیکھنا بالکل پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیسے دیکھیں گے، تو یہی تو اس میں اس کو دخل نہیں ہے کیسے دیکھیں گے کو، جب دیکھیں گے انشاءاللہ اس وقت بتا دیں گے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جیسا چاہے کرے، ہر ایک اس کے قابو میں ہے۔ وہ اپنے ارادے میں مستقل ہے، نہ اس پر نیند طاری ہوتی ہے، نہ اونگ، نہ تھکے نہ اکتائے۔ تمام جہاں کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، ٹوٹے دلوں کا سہارا، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنائے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پارہ 3 آل عمران آیت نمبر 6۔ گناہوں کا بخشنے والا، غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب، قہر و غضب فرمانے والا۔ یہ پارہ 24 سورہ مومن آیت 3 ہے۔ اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، ان اخذہ علیم شدید، پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 102 اور البروج آیت نمبر 12، ان بطش ربک لشدید۔ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آل عمران آیت نمبر 26۔ جسے چاہے سیدھی راہ لگائے، جسے چاہے گمراہ کرے، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت 8 ہے۔ وہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، عدل و انصاف والا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورۃ النساء آیت نمبر 40 ہے۔ یہ اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر وہ نہ چاہے تو کوئی ایک پتہ بھی نہیں لا سکتا۔ ہوتا سب اس کی ارادے اور مشیت سے ہے، لیکن اچھے سے وہ راضی ہوتا ہے، برے سے ناراض۔ یعنی ارادہ اور مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔
اس کی مشیت کے بغیر ہوتا تو کچھ نہیں، لیکن اچھے پر وہ راضی بھی ہے، برے پر وہ راضی نہیں۔ ثواب یا عذاب دینے میں اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ جو ہے اس میں اس پر کچھ واجب نہیں، وہ اس کے اپنے کرم ہے کہ وہ اچھے پر انعام دیتا ہے۔ مالک علی الاطلاق ہے، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا اور بتقاضۂ عدل کفار کو جہنم میں۔ اس کے وعدہ اور وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جس سے چاہے معاف فرما دے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کفر پر خاتمہ جس کا ہوا تو اسے بخشا نہ جائے گا، اس سے کم تر جو بھی جرم ہے کفر سے، اگرچہ وہ فی نفسی کتنا بڑا جرم ہو، چاہے تو بے حساب بھی اللہ تعالیٰ اس پر بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات، اس کی صفات میں ہرگز کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بالکل جائز نہیں۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا، بے مثل و بے مثال ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ اسی کا نام توحید ہے، اور الوہیت کا جو معیار ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کی ذات و صفات میں کسی کا شریک نہ ہونا، دوسرا استحقاق عبادت کے حوالے سے کسی اور کا مستحق عبادت نہ ہونا۔ اس کو کما حقوق سمجھنے کے لیے اس کی ضد کا سمجھنا چونکہ ضروری ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادہا، چیزیں اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ توحید کی ضد ہے شرک، تو اس لیے اصل توحید کیا ہے اس کے لیے اس کی ضد شرک کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو منظور ہوا تو اگلا جو ہمارا اس سلسلہ کا کلپ ہوگا وہ خاص مسئلہ شرک کے حوالے سے ہوگا، تاکہ اس مسئلہ توحید کی اور زیادہ توضیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات و صفات پر کما حقہ ایمان رکھنے اور اس معبود برحق جل جلالہ کی کما حقہ عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دم دم ذکر نبی تو کر، یا نبی یا نبی یا نبی۔